نمبر 9 بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی للغرباء بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبی للغرباء۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی نا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی تب بھی یہ اجنبی تھا۔ غریب کا معنی پیسے کے طور پر غریب نہیں، اجنبی مسافر، عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں، اجنبی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اسلام شروع ہوا تب بھی اجنبی، اور جب لوٹے گا واپس دوبارہ اسلام، جب دوبارہ لوٹے گا پھر اجنبی۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اجنبیوں کے لیے طوبیٰ۔ طوبیٰ، یہ اجنبی کون ہے؟ ایک دو مثال دیتا ہوں نا۔ حضرت صہیب اجنبی، حضرت سلمان فارسی اجنبی، عمار یاسر اجنبی، اجنبیوں کا سردار بلال اجنبی، غریب۔ اللہ اکبر، یہ اجنبیوں نے جانیں قربان کی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، تائیوں انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ کاربار نالے بیوی بال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رب کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیونکہ اللہ نے ان کو کیا دینا ہے؟ اللہ خریدار ہے، ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے میں مالک نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ربا وعدہ کہاں کیا ہے؟ فِي التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ وہ بزنس ہے، وہ تجارت ہے جو تجارت تم نے اپنے مالک کے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی آخری حدیث سنائیں، ٹائم تھوڑا اور رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی او رآ من رآنی، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ سرکار کا ادنا سا بھی کوئی غلام ہے نا، صحابی ہے، تو ہماری زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں؟ نہ، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان جو اللہ نے چنے ہیں، جو اللہ نے چنے ہیں اپنے محبوب کے لیے۔ نہیں، میری بات سمجھ آئی؟ صحابہ وہ ہیں
جن کو اللہ نے چنا ہے مریدی کے لیے، شاگردی کے لیے، کن کی؟ اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی شاگردی کے لیے۔ یار مالک تو اتنا قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، بس ایک آیت پڑھ لوں، ٹائم نہیں رہا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، پہلے میرے نبی کی بیعت، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، من المہاجرین، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، والانصار، اور انصار یعنی مدینہ کا رہنے والے، والذین تبعوہم بِإِحْسَانٍ، اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، اتنے باندھی سی اور اچھی باندھی سی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ۔ بس ایک حدیث سنوں اور اپنی بات ختم کروں۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کسی بندے نے دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کے پیچھے چلا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ لہ، نہیں سمجھ رہے، مہینوں ایک گھنٹہ ہو گیا تو گھیر گھور کے لے آ رہے ہیں، اچھے ہی لے آ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، مجھ پہ ایمان لایا، میری پیروی کی، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، طوبیٰ لہ، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ لو بھائی اگلے الفاظ سننا، حدیث کے اگلے الفاظ، صحیح مسلم کی اگلی حدیث کے اگلے الفاظ۔ یا رسول اللہ، آمن بکا وصدقکا واتبعکا ولم یراکا۔ ادھر دیکھو یار، بڑی مہربانی تہاڈی۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کی اتباع کی ہے، ولم یراکا، آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کو، ہم نے دیکھا ہے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اب سرکار کے الفاظ اللہ کی قسم ایمان تازہ کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ 3 دفعہ فرمایا طوبیٰ لہ، طوبیٰ لہ۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے نبی پاک کا سچا غلام بنائے اور آپ کی غلامی میں زندہ رکھے اور آپ کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔